کرتے ہیں اس وقت کے لیے، خدا کے مقدس کلام کے لیے جو خدا کے بندہ جو چند دو عزت کے لائق ہیں. خدا نے فرشتوں کو تو ہوائیں اپنے خادموں کو آگ کے شعلوں کی مانند بنایا ہے. جو خدا کا مقدس کلام ہم تک پہنچاتے ہیں تو کسی تعریف کے محتاج نہیں. خدا نے انہیں اپنے کلام کی نعمتوں برکتوں سے نوازا ہے. ہم بہت بار ان کے کلام کو سن چکے ہیں. آج ایک بار پھر خدا نے ان پر فضل کیا ہے کہ آج پھر خدا کے کلام کی یہ خدمت کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی زوردار تالی میں دعوت دوں گا بردر حمید کو کروائیں اور خدا کے مقدس کلام کو جانیں. مسیح میں آپ سب کو سلام. آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے جس کو شاید ہمارا ذہن قبول نہ کرے، کیونکہ ہم نے وہ سن رکھی ہیں. تو جو شروع سے یہ باتیں سنتا رہے بندہ اور اس سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آج کچھ باتیں سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، ہم خدا کے کلام کی تعظیم میں سب کھڑے ہو جائیں. اور میں چاہوں گا کہ یہاں ایک عبارت کی تلاوت کی جائے. یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کی معرفت ہم تک پہنچی اور اس کا 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک پڑھیں گے. 2 آیات پڑھیں گے. یہ یسوع مسیح کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ یسوع مسیح کی دعا ہے. جب مسیح یسوع نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے کی. جی کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت کی گئی انجیل 17واں باب اور 20ویں آیت سے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تم مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. تھینک یو. آمین. سب اپنی جگہ بیٹھ جائیں. اب یہاں جو مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مسیح خداوند نے فرمایا کہ اے باپ، جس طرح میں تجھ میں اور تم مجھ میں ہے، اس طرح یہ بھی مجھ میں قائم رہے. تو مسیح خداوند یہاں پر یونٹی کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ یونٹی کی. یونٹی میننگز کہ اتحاد کی. اور جب اتحاد ہوگا تو ہم سب مضبوط ہو جائیں گے. جس طرح اس اتحاد سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے، خدا نے ہمیں رویا دی ہے کہ ہم اس چرچ کو بڑا کریں. تو جب ہم سب کی یونٹی ہوگی اور ہم سب یکجا ہو جائیں گے تو پھر ہم احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکیں گے. تو جب ہم الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اسی طرح جب بھی مسیح خداوند نے درخواست کی ہے تو باپ کی حضوری اپنے پر مانگی ہے اور باپ سے رشتہ
بنائے رکھا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے انگور پر کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. انگور کے تعلق سے کچھ سیکھتے ہیں. پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ انگور کا درخت ہوتا ہے یا انگور کی بیل؟ ٹھیک ہے. کیا ہے، ابھی میں نے شروع میں یہ بات بتائی کہ ہم نے جو شروع سے سنا ہوتا ہے اسی پر غور کرتے ہیں. اور دوسرا، مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ ظاہراً پر فیصلہ نہ کرو. بعض وقت کچھ چیزیں نظر آتی ہوتی ہیں، ان پر بھی فیصلہ نہ کر دو، کیونکہ شاید اس کے پیچھے یعنی اس کے پس پردہ شاید کچھ اور ہو یا وجہ کچھ اور ہو. تو بہت ساری اس میں چیزیں ملتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے زبان مبارکہ سے فرمایا، یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کی معرفت اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں. میں اکثر حسب روایت وہی بات کہوں گا کہ خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے سننا ہے. جب ہم خدا کے کلام کو دھیان سے سنیں گے تو ہم بھی بہت سا پھل لائیں گے، اور ہمارا پھل جو کیا ہوگا، قائم رہے گا، کچا نہ جھڑے گا. جی، کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 15واں باب اور پہلی آیت، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. جی، مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اب مسیح خداوند نے ہی سب چیزیں کریٹ کی ہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے ہی سب چیزیں بنی ہیں. تو جب بنانے والا اسے درخت کہتا ہے تو ہم بیل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ That's point. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بائبل مقدس میں جہاں بھی خدا نے، مسیح خداوند نے یا خدا کے نبیوں نے جب انگور کی بات کی ہے تو اسے درخت ہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ درخت کہا ہے. کسی نے بھی بیل نہیں کہی. لیکن بائبل مقدس میں ہمیں 2 آیتیں ملتی ہیں جو بیل کہتی ہیں. لیکن یہ عام فہم آدمی ہیں، عام لوگ ہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ پاکی ہوا نے، پاکی ہوا کے نبیوں نے اور مسیح خداوند نے جب بھی تاک کا ذکر کیا ہے، انگور کو تاک بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہا کہ پاکستان کا ذکر ہے بائبل مقدس میں کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے پاکستان میں کیا کر، کام کر. تو تاک بھی کہا گیا ہے. تو انگور میں خدا نے بہت ساری شفائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بہت ساری انگور میں صفات ہے. یہ زخموں پر بھی لگایا جاتا ہے، دمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دردوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. تو خدا نے اس میں بہت ساری صفات رکھی ہیں، صفتیں رکھی ہوئی ہیں. اور جب ہم انگور کو دیکھتے ہیں تو انگور جب لگے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے میں بڑے پیوست ہوتے ہیں، ان میں بڑی یونٹی نظر آتی ہے. آپ جتنے بھی اپنے پھل دیکھیں گے ان میں کسی میں بھی آپ کو ایسی یونٹی نظر نہیں آئے گی جیسی کہ انگور کے پھل میں آپ کو یونٹی نظر آتی ہے. ایسے ہی لوگ انار میں بھی کہ اس کو جب کھولتے ہیں تو اس میں بھی یہ یونٹی ہے، لیکن ظاہراً طور پر آپ کو انگور کی یونٹی زیادہ نمایاں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو اسی طرح مسیح خداوند نے جو زبان مبارکہ سے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت ہے اور تم میری ڈالیاں ہو. اور خدا ہماری توجہ دراصل انگور پہ اس طرح یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جس طرح انگور میں
ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں سب انگور اس طرح تم مجھ میں پیوست ہو جاؤ. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں. خدا کی شروع سے یہ ڈیزائر رہی ہے. خدا استثنا کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ خدا تم سے اور کیا چاہتا ہے کہ تم اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو. صرف اور صرف خدا آپ سب سے یہی چاہتا ہے. اور خدا نے ہم سب کو اس لیے خلق کیا ہے کہ ہم سب خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں. اکثر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ہمارے جو مسلم بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی کام کرنا عبادت ہے. میں کہتا ہوں کام کرنا عبادت نہیں ہے. کام کرنا عبادت نہیں ہے. کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, اپنی جان کے لیے کرتے ہیں. عبادت ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. تو ہمیں فرق ضرور ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا جو ہے انگور کو درخت کہتا ہے, بلکہ ہم پیدائش کی کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ کہیں بھی کسی شخص نے یا خدا نے کہیں بھی بیل نہیں کہا. جی پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب چیپٹر جینیسس ورس 11. جی کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 49واں باب اور 11ویں آیت. وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجہ کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا. وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا. تھینک یو. اب یہ خدا کا بندہ, خدا کا ممسو مقدس یعقوب جب اپنے بیٹوں کو دعا دے رہا ہے, اس کے اپنا برکتیں دے رہا ہے ان کے اعمالوں کے حساب سے, تو خدا کا بندہ مقدس یعقوب فرماتا ہے کس کو؟ یہودا کو. کیونکہ مقدس یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. اور برکت کس کو ملتی تھی؟ کس کو ملتی تھی؟ جو پلوٹا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جو پلوٹا ہوتا تھا اس کو دگنا حصہ دیا جاتا تھا. پر ایسا نہیں ہوا. لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. وہ جب تک تھوڑی لائٹ نہیں آتی تو میں اس میں تھوڑی سی بات کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلوٹا بیٹا مقدس یعقوب کا کون سا تھا؟ روبن. دوسرا پہلا روبن اور دوسرا شمعون. تیسرا لاوی اور چوتھا یہودا. اور برکت کس کو ملی؟ یہودا کو. تو وہاں پر ریزن بتایا گیا ہے کہ کیا کیا وجہ ہے کہ ان کو برکت نہیں ملی. کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے, خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے, تو پھر خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایلی کاہن کا. ایلی کاہن کو سب جانتے ہیں نا, جو سیموئیل نبی کا استاد ہے. تو جب خدا نے خدا ناراض ہو جائے ایلی کاہن سے, تو ایلی کاہن سے خدا فرماتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ تو اور تیرا گھرانہ میرے حضور ہمیشہ چلے گا, پر اب یہ بات مجھ سے دور ہو. پر اب یہ بات مجھ سے, خدا نے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ میرے حضور دیر تک چلے گا, کیونکہ تو کاہن ہے اور تو خدا کی عبادت کرتا ہے, خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے. تو خدا نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تو اور تیرا گھرانہ میرے حضور ہمیشہ چلے گا, پر اب یہ بات مجھ سے
دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ تو اس لیے ایلی کہن کی قدر بہت کم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم خدا سے پھر جاتے ہیں تو پھر ہماری ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے ساتھ پیوست رہیں، جس طرح انگور کے گچھے ایک دوسرے میں پیوست رہتے ہیں، ڈالی میں پیوست رہتے ہیں، جس طرح مسیح خداوند نے فرمایا کہ تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو، اور جب ڈالیاں درخت میں قائم رہتی ہیں تو بہت سا پھل لاتی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو سوکھ جاتی ہیں، وہ کسی کام میں بھی نہیں آتی۔ نہ یہ ایک واحد درخت ہے جس سے کوئی چیز نہیں بن پاتی، نہ ایک لاٹھی تک بھی نہیں بنتی اس کی لکڑی سے، سوائے آگ میں جھونکنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ درخت کے ساتھ پیوست رہیں تاکہ ہم پھل لاتے رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں بیل پر۔ اس کا پیٹرول بند ہوگا بھائی جی۔ جب تک ہم بیل پہ بات کر لیتے ہیں، یہاں پر جو بیل کہا گیا ہے، اس میں جو فرعون کا ساقی ہے، اس نے درخت کو، انگور کے درخت کو بیل کہا ہے۔ اس نے جب خواب دیکھا تو اس نے خواب کس کے آگے بیان کیا؟ مقدس یوسف کے آگے۔ تو مقدس یوسف کے آگے جب اس نے خواب بیان کیا، اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ انگور کی بیلیں ہیں اور بیلوں میں انگور لگے ہیں، اور میں نے انگور نچوڑے اور فرعون بادشاہ کو پیش کیا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ تو اپنے عہدے پر واپس فائز ہو جائے گا، اور تو واپس فرعون بادشاہ کو جام پیش کیا کرے۔ پھر ایک اور شخص ہے جو جدعون کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ جدعون کا۔ جدعون کے کتنے بیٹے تھے؟ 70۔ کتنے بیٹے تھے؟ 70 بیٹے تھے، اور اخیب کے بھی 70 ہی بیٹے تھے، اخیب بادشاہ کے، ازبل کے شوہر کے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنے باقی بھائیوں کو مروا دیا۔ اس نے اپنے ماموں کے ساتھ جا کے سیاست کی۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ماموں ہو، اور میں تمہاری ہڈی میں سے ہڈی اور تمہارے گوشت میں سے گوشت ہوں، تو لہذا تم کیا کرو، میرا ساتھ دو، اور تم پر ایک شخص حکومت کرے یا 70 لوگ حکومت کرے۔ انہوں نے کہا ایک ہی شخص حکومت کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھانجا ہوں، تو تم میرا لحاظ کرو، میرے لیے کچھ کرو۔ تو انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، تو باقی جو ان کے 70 بھائی تھے اس کو برباد کیا، اور جب ایک ان میں سے بچ نکلا، اس کا نام یوتام تھا۔ یوتام جب بچ نکلا تو وہ بھاگ گیا، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ واپس اسرائیل میں آیا، اور اس نے کہا، ذرا کیا کہا، اس میں ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ قضات کی کتاب، اس کا نامہ باب اور اس کی 12ویں آیت سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے قضات کی کتاب 9واں باب اور 12ویں آیت سے، آپ نے کبھی درخت چلتے ہوئے دیکھے؟ یہاں پر چلے گئے، وہ خدا کا بندہ یوتام ایک ایگزامپل دے رہا ہے۔ جی، تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ۔ 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ، 9:10۔ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ
और हम पर सल्तनत कर। बल्कि 2 आयतें और पढ़ो जी। कलाम मुकद्दस में से खुजात की किताब 9वां बाब और 7वीं आयत से, जब योताम को इसकी खबर हुई तो वो जाकर कोहे गरजीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो, ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक जमाना में दरख्त चले ताकि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। सो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को जिसके बाइस मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। पर इंजीर के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो योताम है वो अंगूर की बेल कह रहा है। तो हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में 2 आयत मिलती हैं सिर्फ जो बेल कहती है। बाकी हम देखते हैं कि खुदा का बंदा यिर्मयाह क्या फरमाता है। यिर्मयाह 2 बाब और उसकी 21वीं आयत। जी, कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 2 बाब और 21वीं आयत। मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया और उनका बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। जी, अब यहाँ के पर क्या कहा खुदा के बंदा ने? जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। तो खुदा का बंदा यिर्मयाह फरमा रहा है कि अंगूर की बेल नहीं बल्कि दरख्त है। तो अब हम एक और हवाला देखेंगे, हिजकिय्याह 17वां बाब और उसकी 4थी आयत से। कलाम मुकद्दस में से बुजुर्ग हिजकिय्याह नबी का सहीफा 17वां बाब और 4थी आयत। वो सबसे ऊंची डाली तोड़कर सौदागरी के मुल्क में ले गया और सौदागरों के शहर में उसे लगाया, और वो सरजमीन में से बीज ले गया और उसे जरखेज जमीन में बोया। उसने उसे आबे फरावान के किनारे बेद के दरख्त की तरह लगाया, और वो उगा और अंगूर का एक पस्त कद शाखदार दरख्त हो गया, और उसकी शाखें उसकी तरफ झुकी थी और उसकी जड़ें उसके नीचे थी। चुनाचा वो अंगूर का एक दरख्त हुआ, उसकी शाखें निकली और उसकी कोंपलें बढ़ी। जी, थैंक यू। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा का बंदा हिजकिय्याह वो के तशबीहन बनी इस्राएल की बात करता है, लेकिन वो तशबीह किससे दे रहा है? अंगूर के दरख्त से। बस ऐसे में मैं आपको हवाले देता हूँ। गिनती की किताब 6 बाब उसकी 4 आयत लिख लें, अस्तस्ना 8 बाब उसकी 8 आयत, और जबूर 105 उसकी 33 आयत। तो यहाँ पर भी हमें दरख्त ही लिखा हुआ मिलता है। लेकिन एक हवाला पढ़ के मैं एक और बात करता हूँ। अस्तस्ना की किताब 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत। जब
درختوں کی بات ہو رہی ہے، انار کا درخت ہے، انجیر کا درخت ہے، تو یہاں پر سیکوینس میں ہی انگور کے درخت کو بھی درخت کہا گیا ہے۔ جی استثنا آٹھ باب اس کی 8ویں۔ کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب 8 باب اور 8ویں آیت، وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں، وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار، زیتون اور شہد بھی ہے۔ جی تھینک یو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی خدا نے جب درختوں کو انجیر کا ذکر کیا ہے، انار کے درخت کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر انجیر کا، انگور کا بھی درخت ہی کہا ہے۔ تو ہم بعض وقت ہاں ایک اور میں ایک بات ہوں، کیونکہ اس کی جو ڈیزائن ہے وہ بیل کی طرح ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بیل ہی ہے، لیکن خدا کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ انگور بہت سافٹ ہوتے ہیں، اگر یہ اوپر لگے ہوتے تو اس کو توڑنا بھی مشکل، اور اگر یہ گر جائے تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو خدا نے ترتیب رکھی ہے ہر چیز کی۔ جس طرح ہم ناریل کے درخت کو دیکھتے ہیں تو ناریل بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن خدا نے اس کی پروٹیکشن اس کی بڑی زبردست کی ہے، اس کو خدا نے بڑے تہ لگا کر اسے محفوظ کیا ہے تاکہ وہ اوپر سے گرے تو اس کا کوئی چیز بھی، نہ پانی، نہ گودا، نہ کوئی بھی چیز اس کی ضائع نہ ہو۔ تو اسی طرح جب انگور کو خدا نے ڈیزائن کیا تو اس کے پھل کو تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اگر وہ نیچے رہے گا، زمین پر رہے گا، جس طرح خربوزے یا تربوز ہوتے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیڑیاں لگ جائیں گی اور ویسے بھی وہ ایک سائڈ پہ پڑا رہے گا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسے خدا نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ اسے سہاروں کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح ایک دوسرے کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی بھلے کتنا بھی امیر کبیر ہو، خدا نے دنیا کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہم سب کیا کریں، یونٹی میں رہیں۔ جب یونٹی میں رہیں گے تو ہم کامیاب ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کے برج پر وہاں پر انہوں نے یونٹی کی تو خدا نے فرمایا کہ اب یہ سب جو اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب ان سے کچھ بھی بچ نہیں پائے گا۔ تو خدا جہاں یونٹی ہوتی ہے وہاں خدا کو آنا پڑتا ہے، لکھا کہ خدا وہاں پر بابل کے برج پر اترا، کیوں؟ یونٹی ہے۔ اور جب کلیسیا یونٹی میں ہوتی ہے، یکجا ہوتی ہے، لکھا ہے کہ جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو پھر خدا کی بلیسنگ وہاں آ جاتی ہے، خدا کی حضوری وہاں پر آ جاتی ہے۔ تو خدا یہی چاہتا ہے کہ جس طرح انگور کے درخت ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے میں مشغول رہیں، خدا کے ساتھ مشغول رہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اپنے گھروں میں بھی یہی ایک نمونہ بنائے رکھیں۔ جب ہم گھر میں سب ایک ہی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو مشکل کام حل ہو جاتا ہے نا۔ تو جب ایک کا منہ اس طرف اور دوسرے کا منہ اس طرف، جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ میاں بیوی کو ایک ساتھ، ایک یونٹی میں اور ایک خیال میں رہنا چاہیے۔ بعض وقت ماں کچھ کہتی ہوتی ہے اور باپ کچھ کہتا ہوتا ہے، بچے پھر نہ باپ کی سنتے ہیں نہ ماں کی سنتے ہیں، اور دونوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دونوں کی سننا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو ایک بات پر کھڑے رہیں، جبھی بچے آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو ہمیں سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ گھر میں کس طرح ماحول رکھنا ہے اور کس طرح گھر میں سب کو یکجا رکھنا ہے۔ اور جب آپ دعا بھی کریں تو سب کوشش کریں کہ گھر میں سب اکٹھے ہو کے دعا کریں۔
जब खानदानी दुआएं होती हैं तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। लिखा कि रास्त बाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कलीसिया भी जो हमारी है एक खानदान है, हम सब एक खानदान हैं। और जब हम इकट्ठे होते हैं, अब हम जब इकट्ठे होकर रात में प्रेयर मीटिंग करेंगे तो फिर खुदा हमारी दुआओं को का जवाब देगा और खुदा हमें बड़ी और एक खूबसूरत हैकल देगा जिसमें हम अपने खुदावंद खुदा की सताइश कर सकें, अपने खुदावंद खुदा के नाम को जलाल दे सकें और अपने खुदावंद खुदा की बड़ाई कर सकें। क्योंकि खुदा ने हम सबको इसीलिए खलक किया है कि हम क्या करें, खुदावंद खुदा की इबादत करें। सो खुदा आप सबको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू।